حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو اپنے سینے مبارک پر بٹھاتے تھے اور کاندھوں پر چڑھاتے تھے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیار حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا ہے اتنا کسی اور سے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سے فرماتے تھے کہ فاطمہ حسین کے رونے کی آواز مسجد میں نہ آئے، میں محمد ان کی آواز سن کر بے قرار ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ حسین ہیں جن کا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ امام عالی مقام کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے، اور دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہیں بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہے ہیں، بلکہ ہر سال کا محرم اس واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بدن سے میدان کربلا میں جس قدر خون بہہ چکا ہے اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا آنسو کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک ہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا اور امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں، تو ان کو وہاں پہنچتے ہی یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سنتے ہی بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد آپ کو بار بار کوفہ جانے سے روکا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب ان کی شہادت کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 فوج کا دستہ آپ کو پکڑ کر لانے کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 1000 خطوط سامنے ڈال کر کہا کہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ ان خطوط پر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے خطوط سے انکار کر دیا کہ یہ ہم نے نہیں بھیجے ہیں۔ آخرکار امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یزیدی فوج کے محاصرے میں پہنچ گئے اور ان کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، مگر امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور 500 سپاہیوں کو پانی کی حفاظت پر لگا دیا گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں تک پانی بھی نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد 72 لوگوں کے سر الگ کر دیے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے بدن سے کپڑے اتارے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے بدن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس طرح حق اور باطل کی جنگ ختم ہوئی اور حق باطل پر غالب آ گیا۔ بقول مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، یہ حادثہ عظیم پوری انسانی تاریخ میں عظیم انقلابیوں کا سرچشمہ ہے اور وقت کے ظالموں کے خلاف ایک آواز ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم مقصد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ زندگی وہ نہیں جس میں عیاشیوں کے محل تعمیر کیے جائیں، بلکہ زندگی وہ ہے جس میں جدوجہد مسلسل ہو اور کبھی جان دے کر بھی زندگی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اسی کا ایک درخشاں باب واقعہ کربلا ہے۔